نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انفینٹ مرسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرنے والوں سے پوچھا جائے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک چانس دیا جائے زندگی میں واپس آنے کا، اس دنیا میں واپس آنے کا، تو آپ لوگ کون سا مہینہ چوز کریں گے اور کون سا دن چوز کریں گے؟ تو یقیناً ان سب کا جواب جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن اور مل جاتا۔ تو الحمدللہ all of us who are listening to this means we are alive، الحمدللہ alive with ایمان، اور اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ریسنٹلی we have spent the month of Ramadan صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنا عظیم مہینہ دیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں مشہور ہے، ایوری بڈی نوز دس، کے 6 months وہ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور 6 months پھر شکر ادا کیا کرتے تھے اور اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ لیٹ اس ریچ رمضان، مشہور دعا ہے اللہم بلغنا رمضان شعبان و بلغنا رمضان، کہ رجب و شعبان، یعنی کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے خیر و عافیت سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، فرام رجب، شعبان اینڈ دین رمضان۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں مشہور ہے کہ they used to thank God، they used to thank اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا اللہ اس کو قبول فرما، ہمارے اس مہینے کو، ہماری اس عبادات کو قبول فرما۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی چیزیں ساری ہم لوگوں نے پری رمضان بھی ڈسکس کی تھی، وہ ساری ہم جانتے ہیں۔ ہمارا بیسکلی جو مین آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پریزرو کیسے کریں۔ There is always a nose dive after رمضان، لوگوں کے اعمال میں، میرے میں، سب کے اعمال میں ایک ڈپ آتا ہے، ایک ڈائیو آتا ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو نور رمضان میں ہم نے سنبھالا، جو نور رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس نور کو سیف گارڈ کر لیں، ان اعمال کو سیف گارڈ کر لیں، اور ہم ان کو پھر 11 months لے کے چلیں۔ اٹ از ایکچولی لائک فلنگ اپ یور ویپن، آپ اپنے آپ کو فل کر لیں، جیسے فیول فل کر لیا جاتا ہے گاڑی کے لیے، دین دا ڈرائیور نوز کہ یہ گاڑی کہاں تک جائے گی، لاہور کے لیے فل ہوئی ہے تو یہ لاہور تک چلی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اس امت پر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا، اور اس مہینے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کے ذریعے ہمارے اعمال کو بلند کرتے ہیں، ہماری روحانیت کو اٹھاتے ہیں تاکہ وی کین موو فارورڈ۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اگر آپ آیت دیکھیں جس کا مفہوم یہ ہے لعلکم تتقون، جب آتا ہے کہ تم رمضان کے مہینے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو لیٹ اس سی what should have been the result of رمضان، یعنی کہ رمضان ہم لوگوں نے آیا، ہم نے پایا، اور اب رمضان کا اب ہم نے رزلٹ دیکھنا ہے اپنی لائف میں۔ اٹ از ایکچولی جسٹ اٹس بین اونلی 12-13 days، آج میرا خیال ہے 13 یا 14 شوال ہے، تو صرف 13-14 days، اور ایون ہاف وے بھی نہیں ہم گئے شوال میں۔ تو ہم اپنے ان 13 days کو دیکھیں کہ ہمارے ان میں کتنے اعمال اس وقت چل رہے ہیں، کون سے اعمال ہمارے رہ گئے۔ اب دیکھیں آپ دنیا کی زندگی کی اگر آپ نظر دوڑائیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جب بھی کوئی دنیاوی کوئی کریش کورس کیا جاتا ہے، جب کوئی نیوٹریشنسٹ کسی کو ڈائٹ کوئی پروگرام دیتا ہے، جب کوئی جم کرنے کوئی جاتا ہے اپنے آپ کو شریڈ کرنے، وزن مسل بلڈ کرنے جاتا ہے، یا دنیا کی آپ پڑھائیوں کو لے لیں، دنیا کے بے تحاشا کورسز ہیں، 2 weeks کے بھی کورسز ہوتے ہیں، ہر چیز کا دیر از اے ریزلٹ، دیر از این اینڈ پروڈکٹ، ایوری بڈی از لوکنگ فارورڈ ٹو دا ریزلٹ، یعنی اس چیز کے بعد مجھے ملے گا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، فرقان مجید میں فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر لو، یعنی آپ کے اندر اللہ جل جلالہ کی یاد بڑھ جائے پہلے سے۔ اب وہ یاد کتنی بڑھے یہ ہر کسی کے اوپر ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ if before رمضان you were same and if after رمضان آپ کی نماز بھی وہی ہوگی،
آپ کا قرآن بھی وہی ہوگا, آپ کا ذکر اذکار بھی وہی ہوگا, وہ ساری چیزیں سیم ہو گئی یا ریورس ہو گئی, گاڈ فاربڈ, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا وہ تو ہم سے اچیو ہی نہیں ہوا. اس چیز کے اوپر خاص نظر رکھنا کہ تقویٰ ہے کیا, یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دین ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیقات بڑھائی, ہر کسی تراویح لوگوں نے پڑھی, نمازوں میں کیسے خشوع و خضوع آ گیا, قرآن مجید کی تلاوت was made easy for us, how was fasting made easy for us, روزہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اتنا آسان کر دیا, ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا نرم کر دیا, ہر کسی کے تذکروں پہ, ہر کسی کی زبانوں پہ ذکر اللہ کیسے آ گیا. یعنی وہی لوگ, ہم لوگ تو چونکہ مسجد جاتے ہیں, how were the masjids full, یعنی مسجد جو ہیں وہ اپنے مین ہال سے بھی باہر تک فل ہو گئی تھی. کیوں؟ they were the same people, کوئی کسی بھی علاقے کے کہیں اور لوگ مائگریٹ کر کے نہیں آتے, وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی شاپ کیپرز ہوتے ہیں, وہی کام والے ہوتے ہیں, وہی ادھر کے رہائشی لوگ ہوتے ہیں. لیکن all of a sudden اللہ سبحانہ تعالیٰ shows us our power, our will, our strength, our spiritual strength. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کو پروف کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو میرے بندے, دیکھ لو میری بندی, this is how you can perform, these are the levels that you can attain. اچھا, let alone these 20 days, then look at the last 10 days, آپ کے آخری 10 دن کیسے گزرتے ہیں, کہ ان میں ہماری عبادات کتنی بڑھ جاتی ہیں. seeking for لیلۃ القدر, seeking for شب قدر, اس میں ہم کیسے بڑھتے چلے جاتے. اس سے پتہ لگا کہ اللہ ہماری راتوں, ہمارے شب بیداری, ہماری راتوں کا جاگنا, ہماری راتوں کی عبادات, ہماری راتوں کو قرآن کا پڑھنا, یہ کتنا امپروو ہو جاتا. اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یو کین. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوائے یہ کہ ان کی عبادات میں ان کی لائف سیم تھی. اب ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عام دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے نصفہ منکم الیہ قلیلا, یعنی کہ آپ لوگ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو ہاف کر دیجئے اپنی عبادت کو, یا اس سے بھی کر دیجئے, قلیلا اس سے بھی کم کر دیجئے. یہ عام دنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم جیسے سینرز کے لیے, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, کہ ہم لوگ اس چیز کو چینج کر سکیں, ہم اپنے آپ کو بیٹر کر سکیں, ہم اپنے آپ کو ریز کر سکیں. We can actually raise the bar of spirituality. And if you see the دنیا, how the دنیا works, دنیا میں بھی exactly یہی ہوتا ہے. Every single year, after every 2-3 years ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم معائنہ کرتے ہیں, معاوضہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بہتر ہو گئے, ہماری دنیاوی چیزیں کتنی بہتر ہو گئیں, ہمارا گھر میں کتنی چیزیں امپروو ہو گئیں, جو چیزیں خراب ہو رہی تھی وہ ریپلیس ہو گئیں, جو چیزیں نہیں تھیں وہ آ گئیں. بالکل ایسے ہی ہم نے اپنے اسپرچویلٹی کو دیکھنا. اور اگر دیکھا جائے تو اسپرچویلٹی کو پھر دیکھنے کے لیے there are two things. It is either quantity or quality. Quantity of a worship and quality of worship. Both of these things Allah subhanahu wa ta'ala improves for us and shows us that you can do it. آپ لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. Obviously you will not be able to maintain the same levels. آپ لوگ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے اٹین کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ, نیگیٹو سائڈ دیکھیں, تو پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 14 days میں like it feels as if Ramadan was like months away. حالانکہ صرف کچھ دن ہوئے ہیں, 13-14 days ہوئے ہیں رمضان کو گئے, اینڈ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 6 مہینے پرانی کوئی بات کر رہا ہے. مطلب آپ مسجدوں کو دیکھ لیں, ویران ہو گئیں. آپ اپنی قرآن کی تلاوت دیکھ لیں. ہم میں سے اس وقت سننے والوں میں سے کتنے ایسے ہوں گے, مجھے لے کے آپ دیکھ لیں, ایون میں اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں, ہم سب جتنے بھی ادھر ہیں, ہم سب اپنے آپ کو ایڈریس کر لیں, ہم میں سے کتنے ایسے شاید ہوں کہ جنہوں نے قرآن ہی نہ دوبارہ کھولا, اور رمضان کی پہلی شوال سے لے کے اب تک. Is this justice? اسی طرح پھر آپ اپنے ذکر اذکار کو لے لیں, روزوں کو لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا کہ آپ لوگ یہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں in both dimensions, whether quantity whether quality. کوانٹٹی میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے لیے نفل پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نوافل کا ثواب آپ لوگوں کو فرض کے برابر دوں گا, فرض کا ثواب میں 70 گنا بڑھا دوں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے جتنی بھی آپ لوگوں کے روزے جو ہیں یہ میرے لیے ہیں, میں اس کا میں ریوارڈ ہوں. اس طرح کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو چیزیں کرتے جاؤ گے میں آپ کو ریوارڈ دوں گا.
تو ہم لوگ اپنا دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, where do we stand right now, and it is actually not that far کہ ہم اس کو پریشان ہوں. ہم اپنے آپ کو ہم نے مقصد یہ ہے کہ انسان بہتر ہوتا چلا جائے, اور کوانٹٹی پھر آپ کوالٹی لے لیں. کتنے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ رہا تھا, کتنے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے رونا آ رہا تھا, کتنے لوگوں کا دعاؤں میں دل رکھ رہا تھا. دعاؤں کے اوپر ایون اگر دعا پہ ہی صرف بات کر دی جائے تو دعا پہ ہی ایک ہم بالکل ڈفرینٹ لائن لے لیں گے کہ ہم لوگوں کی دعائیں, سحری کے وقت کی دعائیں, افطار کے وقت کی دعائیں, باقی فرض نمازوں کے وقت کی دعائیں, نمازوں سے پہلے کی دعائیں, جتنی بھی دعائیں تھیں ہماری زندگی میں کتنی تھیں. تو اصل میں سب سے بڑا لوگ جو پریشان ہوتے ہیں, ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ 3 hours post رمضان are the most important. کچھ لوگ پہلا عشرہ کہتے ہیں شوال کا, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 days 72 hours. اگر آپ پریزرو کرنے میں اپنے نور اعمال کو کامیاب ہو گئے تو آپ کا پھر شوال بھی اچھا گزرے گا اور پھر اگلے آنے والے 11 months اچھے گزریں گے. تو دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو گو اباؤٹ اٹ کہ ہم اس مومنٹم کو مینٹین کیسے کریں, ان چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلیں. تو this was actually a month of طلب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی ایک طلب پیدا کر دی تھی, ایسی ایک فائر, ایسی ایک ڈیزائر پیدا کر دی تھی کہ جس کو لے کے we were all were very excited and happy کہ yes we can do it. اسی طلب کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو طلب تو نے ہمیں رمضان میں دی تھی, ہم اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے اس طلب کو دوبارہ بڑھا سکتے ہیں. We fasted for the entire 30 days, ہم پورا ہم نے رمضان کا مہینہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تقویٰ دیا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے کسی سے بحث نہیں کرنی, تم لوگوں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے, اپنے آپ کو چپ رکھنا ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, ذکر بڑھانا ہے. ہماری جو روح تھی, ہمارا جو روحانی وجود تھا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیج کے اندر, اس فزیکل جو ہمیں یہ باڈی دی اللہ تعالیٰ نے, یہ جو شیل دی ہے, اس کے اندر جو حقیقی چیز ہے ہمارے پاس, دیٹ از ایکچولی اسپرٹ, جو کہ اللہ تعالیٰ کا ارادے سے بنی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے کن سے بنی ہے, وہ روح تھی. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا, اور ہم لوگوں کے لیے اعمال آسان ہو گئے. One the other thing اللہ سبحانہ تعالیٰ did was کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو, جو بڑے شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا تاکہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے کام. یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہوں گا, پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو قرآن مجید میں, اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا. Yes, this was also a very very big blessing in Ramadan. Reciting Quran, reading the tafasir, listening to the lectures of ulama and scholars. آپ بار بار آپ ریمائنڈرز لے رہے تھے. ان 14 days میں آپ دیکھ لیں, ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کر لے کہ کس نے کتنا ریمائنڈر سنا, کس نے کتنی دفعہ یوٹیوب لگا کے کسی ایک لیکچر کو کمپلیٹ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا کس نے لیکچر سنا. تو آپ ہم لوگوں کو ہمارا آنسر مل جائے گا. تو what happens is, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شیطان عدو مبین ہے, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پرومس کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. I will misguide them from the straight path. I will misguide them from thankfulness. میں ان کو ungrateful بناؤں گا, میں ان کو مشکورہ نہیں رہنے دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ, جب شیطان اوپن ہوتا ہے, آپ سے سوال ہے, آپ لوگ خود اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ جب شیطان اوپن ہوا ہوگا, the moment ابلیس شیاطین جب یہ کھلے ہوں گے, تو انہوں نے کن پہ اٹیک کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ ایسے لوگوں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہوگا جو انٹرسٹ لیتے ہیں, جو نائٹ کلبز جاتے ہیں, جو اڈلٹری کرتے ہیں, جو کبیرہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو مشرک ہیں, جو ٹیٹوز کرتے ہیں, جو چیٹ کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, جو بد زبان ہیں, جو ایروگنٹ ہیں, جو متکبر ہیں؟ کیا شیاطین ان لوگوں کے پاس گئے ہوں گے, یا شیاطین ان لوگوں کے پاس سب سے پہلے گئے ہوں گے جو اعتکاف سے اٹھے, جنہوں نے 30 دن جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی, جن کی 30 دن جو ہے وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے رہے ہوں گے, پھر یہ کہ جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہوگی. تو شیاطین کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہم گناہگار لوگ ہیں, who are actually trying, who are actually putting a little effort to make Allah subhanahu wa ta'ala happy, to become the ibadur rahman of Allah subhanahu wa ta'ala, to become the obedient slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. تو شیاطین کا کام ہی یہ تھا. اب اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھر ہم لوگ کہاں, where do we stand,
ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, ہم لوگوں کو کتنا شیطان نے اٹیک کیا, ہماری نمازوں میں کتنا ذکر کم ہو گیا. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, نماز پڑھنا, نماز از ناٹ اٹس ناٹ لائک این ایکسرسائز, یہ تو خشوع والی چیز تھی کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جائے. کہ جب اللہ اکبر کہے, اس سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے بالکل السلام علیکم رحمۃ اللہ تک اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا زیادہ غافل کیا شیطان. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کو یہ چیزیں ساری سوچنے والی ہیں, ہم کیسے ان چیزوں کے اوپر اپنا کام کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائر کے بعد, طلب کے بعد, اٹ واز دا توفیق فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. وی آل ایڈمٹ, ایوری سنگل مسلم ایڈمٹس, چاہے وہ جو دنیا کا سب سے نیک بھی انسان ہو, وہ ایڈمٹ کرے گا کہ یہ سب چیزیں من جانب اللہ تھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی. جتنا کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا, یہ طلب تو تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈیزائر تو پیدا کی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. آپ مجھے بتائیں, ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کو سرکل میں, کوئی فیمیل کو, کوئی کسی دوست کو, کوئی کسی کو ضرور ایسا جانتا ہوگا جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوگا, یا جس نے روزوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہوگا, جس نے رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا ہوگا. وی نو سچ پیپل کہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کو بھی رمضان میں بھی نہیں چھوڑا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام شکر بھی ہے. آفٹر اسپینڈنگ رمضان ہم اپنے شکر کو بھی انکریز کریں. ہم دیکھیں کہ یا اللہ, جب تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم تیرا کیوں نہ شکر گزار ہو. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرسی سے ڈسپیئر نہ ہو, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان شوال کے دنوں میں ہم ان سارے جو رمضان میں ہمیں ملے تھے اعمال, ہم ان کو سیو کر لیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, it is not only about performing good deeds, it is about preserving them. And سبحان اللہ, یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت پہاڑ کے جتنے اعمال, تہامہ پہاڑ کے جتنے اعمال لے کے آئیں گے, اور ان کے بالکل مٹی ہو جائیں گے اعمال, just because they were having leaking buckets in their اعمال. مطلب یہاں آپ نے روزہ رکھا, وہاں غیبت کی, یہاں آپ نے روزہ رکھا, یہاں غصہ کیا, یہاں آپ نے روزہ رکھا, وہاں آپ نے بدنظری کی, یہاں آپ نے روزہ رکھا, وہاں آپ نے تہجد میں فجر میں غفلت کی. مطلب آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں دیر پر لیکنگ بکٹس لیک کر رہی تھی. آپ نے ایک پانی کا بوٹل کو, پانی کو سنبھالا اور آپ نے اس کو پھینک دیا. اور اسی لیے کہتے ہیں ہمارے you know why we suffer post Ramadan, it is because ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے. ہم لوگ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو کچھ لائن چینج کرنی, کسی کو توفیق دی, بٹ وی اسٹل ہیو سرکلز جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا, جہاں گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں غیبت ہوتی ہے, جہاں دنیا کا ڈسکشن ہوتا ہے, جہاں دنیا کی ڈیزائر اور دنیا کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم ایک ڈول یہاں سے بھر کے جاتے ہیں, جب ہم روحانیت لے کے جاتے ہیں, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, ہم کسی اور محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں, ہم وہاں پہ اپنی جا کے ساری روحانیت گراتے ہیں, وہاں پہ ڈول گرا آتے ہیں, پھر وہاں سے ڈول اٹھاتے ہیں, پانی کا وہاں سے بھرتے ہیں, وہ یہاں لے کے آ جاتے ہیں. مطلب ہم اپنی اس کو پریزرو نہیں کر پا رہے. اٹ از آل اباؤٹ کہ ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کو ہم قبر تک, اپنی موت تک لے کے چلیں. اینڈ دس گوز آن اینڈ آن. آپ دیکھیں نا, اب یہ 11 months چلیں گے, نیکسٹ رمضان آ جائے گا انشاءاللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی دے, اللہ تعالیٰ میں اور بار زندگی میں رمضان دے. جب نیکسٹ رمضان آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے کانشیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھ کے اپنے اعمال پر نظر رکھی ہوگی, وہ مزید امپروو کر جائیں گے, اور اس سے ایک اور پوائنٹ, ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ دیر از نو ڈیسٹینیشن پوائنٹ ان دین. یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں کبھی بھی ایسی نماز پڑھ کے باہر نہیں آؤں گا مسجد سے اور میں کہوں گا کہ یس آئی ڈیڈ مائی جاب, آئی ہیو ریچ دا پینیکل آف مائی پریئرز, آف مائی خشوع. میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا. اینڈ دس از دا بیوٹی کہ دا مومنٹ دا بلیور, یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے شدید محبت کرتے ہیں. اشد یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ والا صیغہ استعمال نہیں کیا, شدت والا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ میری محبت میں شدید ہے. اور محبت میں شدید کا کیا مطلب؟ جب آپ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں, you are willing to give your life away. What happens in haram relationships?
لوگ لڑکیوں کے لیے, لڑکیاں لڑکوں کے لیے جان دے دیتی ہیں. لوگ لڑکیوں کے لیے, ہمارے پڑوس ملک میں لوگ لڑکیوں کے لیے دین چھوڑنے کو تیار, اسلام چھوڑنے کو تیار. they are ready to leave Islam, they are ready to, just imagine, ready to leave رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم just for the love of a boy. تو ہمیں this is very alarming, this is very scary کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت مانگیں کہ جو ہر لمحے انکریز ہو. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پہ مشائخ کے, علماء کے وہ قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے تو پرنٹنگ پریسز نہیں ہوتی تھی, پہلے سیاہی سے اور ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا قرآن. رو کے لوگوں نے پورے قرآن مٹ جاتے ہیں, کچھ پیجز مٹ جاتے ہیں, یعنی کچھ صفحے مٹ جاتے ہیں ان کے آنسوؤں سے, وہ سیاہی مٹ جاتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہم لوگ when was the last time we cried like that while reading Quran, while reciting Quran. ہمارا قرآن کے ساتھ, اچھا کچھ حفاظ کے ساتھ یہ بہت غلطی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف رمضان کے لیے میں نے حفظ کیا تھا. تو ہم لوگوں کو قرآن سے, رمضان کے مہینہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن دیتا ہے کہ جو ہمارا لنک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ بنایا, ہم اس ریلیشن شپ کو زندہ رکھیں. اور میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ آپ پلیز دین, یہ بات بہت غور سے سن لیں, دین استقامت پر چلنے کا نام ہے اور استقامت پر اعمال کو بلڈ کرنے کا نام ہے. یو کیپ بلڈنگ, یعنی جس طرح یہ اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ایک بلڈنگ بنتی ہے رائٹ فرام دا بیسمنٹس, یعنی اب تو ایسی وہ ہیں کہ 10 اسٹوری جو ہیں وہ بیسمنٹس بنی ہوتی ہیں. بس یو اسٹارٹ بلڈنگ. اور یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو کلمے والے ہوتے ہیں وہ نیچے سے ان کی جڑیں مضبوط ہیں, اوپر سے طوفان بھی آ جائے وہ نہیں ہلتے. تو نیچے سے اپنی جڑیں مضبوط کریں, چھوٹے سے اعمال کو لے کے چڑھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک صفحہ بھی قرآن مجید کا پڑھ رہے ہیں نا, نیور لیو اٹ, نیور لیو اٹ. آپ ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں, لیکن آپ کہہ سکیں کہ اب میں نے بلڈ کیا, اب میں نے 2 پیجز پہ آ گیا, اب میں 3 پیجز پر آ گئی ہوں. تو یہ استقامت ہے. اگر آپ نے نماز ٹائم پہ شروع کر دی, اب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نماز چھوڑیں. 3 نمازیں پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, ٹرائی کر رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی, شروع کریں اور پھر واپس نہ مڑ کے دیکھیں. اگر آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح شروع کی ہے, نیور لک بیک, اسٹارٹ فرام سلو چیزوں کو لے کے پھر اپنے آپ کو بلڈ کریں. اور رمضان ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے رمضان کے ذریعے کہ میرے بندو لک ایٹ یور سیلفز. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لو, اپنی پرفارمنس دیکھ لو, یو کین ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, یہ ساری چیزیں تم لوگ کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں نا آفٹر رمضان آپ ابھی کسی کو بھی کہیں نہیں میرے سے نہیں ہوتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. How did you have time in Ramadan then? How were you were given tawfiq to do those amal in Ramadan? اس کا مطلب ہے کہ اور جیسے میں نے کہا استقامت پر اعمال کو بلڈ کرنے کا نام ہے, کوالٹی وائز بھی کوانٹٹی وائز بھی. اچھا یہاں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. A time comes when the quantity cannot be increased. مثال کے طور پہ تہجد جو ہے وہ 12 رکعت بھی ہے, وہ 11 رکعت بھی ہے, 8 رکعت تہجد پڑھ کے وتر پڑھ لیے, یا پھر 12 رکعت ہے, اس سے زیادہ تہجد نہیں ہے, مطلب جو ہمیں مسنون ملتی ہے, کوئی اور ویسے زیادہ پڑھنا چاہے. یا پھر آپ چلیں اس سے زیادہ آسان ایگزامپل لے لیتے ہیں, آپ فرائض لے لیں کہ کیا فرض کی کوانٹٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بڑھائی؟ اٹ از دا سیم. ہم نے 4 فرض ہم پچھلے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں, جس کی جتنی ایج ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یہ فرض ظہر کے بڑے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ رمضان کا روزہ 29 یا 30 سے زیادہ ہو گیا؟ سیم. حج 1 ٹائم فرض ہے, زکوٰۃ 2.5% فرض ہے. اس کا مطلب ہے کہ then there is an other dimension to work upon. there is an other area, ایک اور میدان ہے, ایک اور بڑا کھلا میدان ہے, اور وہ کوالٹی کا ہے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے, اعمال کو تولا جائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا تھی. صحابہ کرام کی کوالٹی کیا تھی, ان کی نمازوں کی, صحابہ کرام کی کوالٹی کیا تھی قرآن کی, what was their quality. اس کا مطلب ہے یہ میدان ہمارا کھلا ہے. ہم آج سے یہ نیت کریں, ہم یہ ارادہ کریں کہ اب ہم جو بھی نماز پڑھیں گے وہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو لے کے چل کے ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں ہم حاضر ہوں, ہم جب وضو کر رہے ہوں ہم حاضر ہوں, ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈیوائن ٹائم ہے, دیر از این ادر بینگ, ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. جب کسی کے پاس بیٹھے ہیں
آپ کو ہونا چاہیے کہ we are at the brink of eternity, we are at the brink of death, the ملک الموت is knocking the door. کسی بھی وقت آپ کو آ کے آپ ملک الموت آپ کی جان لے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ایٹ اینی ٹائم ہمارا برزخ کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے. آر وی پریپیئرڈ؟ ایٹ اینی ٹائم ہمارا آخرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا, ریپ اپ ہو جائیں گے اعمال, اینڈ اٹ از اٹ. تو اس کا مطلب کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوگا. ایون وہ شخص بھی کامیاب ہوگا کہ جس نے صرف آج کلمہ پڑھا ہے اور جس نے صرف آج نیت کی تھی کہ یا اللہ اب سے تو میں تیری طرف آ گیا ہوں, میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے. اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا, اس کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی ہوگی, کچھ بھی, لیکن اس نے اپنا جرنی سٹارٹ کر دی. اس کو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا, لیکن اس کا جرنی سٹارٹ ہو گیا. یہ ہے کہ ہم اپنا جرنی ریفریش کریں. اور اس کے بارے میں دس از ایکچولی, اگر آپ اس کو نوٹ کریں نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک ڈرائیور ہے, جب وہ بچوں کو گاڑی سکھائی جاتی ہے تو دے آر ویری کانشیس. یعنی آپ دیکھیں ٹریننگ اسکول چلے جائیں, ایسے بیٹھے ہوں گے, اسٹیئرنگ میں بیٹھے ہوں گے, اچھا دس از گیئر 1, دس از گیئر 2. ہم سب نے جو لوگ جو فیمیلز گاڑیاں چلاتی ہیں, جو ہمارا جو اسٹارٹ تھا, جو 2 ویکس کی ٹریننگ تھی, 1 منتھ تک, آج تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی when we sit in the car. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل بیسکس پہ واپس لوٹانا ہے. ہم جب نماز پڑھیں تو یہ ہمیں ہو یقین کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, pray as if this is your last prayer. Why did he say that? Why did رسول اللہ say this? کہ pray as if this was your last prayer. تاکہ ہم بالکل اپنی بگننگ پہ چلے جائیں, کہ جب بالکل بندہ نیا نماز پڑھتا ہے, نیا روزے رکھتا ہے, نئی عبادت کرنا شروع کرتا ہے, قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانا شروع کرتا ہے, اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ روحانی مزہ, اس کو اس وقت اس کی ہر عبادت ڈیلیشیس لگ رہی ہوتی ہے, اس کو ہر عبادت ٹیسٹی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک پلیز ذہن میں بٹھا لیں, دس ڈز ناٹ ہیپن آل دا ٹائم. ہم لوگ سارے وہاں گر جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب ہمیں مزہ نہیں آ رہا. یہ کچھ آتا ہے ٹائم آپ کے اوپر جب آپ کو مجاہدے پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے, جب آپ کو بالکل کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا, تب آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ کہیں کہ آئی نو پیپل, مجھے کچھ لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو مسجد میں ہماری کنسنٹریشن نہیں ہوتی, مزہ نہیں آتا. یہ شیطان نے آپ کو فلو میں ڈال دیا, آپ کو فول کر دیا شیطان. آپ نے اس چیز کو تو فالو ہی نہیں کرنا تھا. آپ نماز وہیں پڑھیں گے, وہیں آپ کوشش کریں گے کہ آپ ٹھیک ہو. اس سے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے. ہم اس کے اوپر ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے, ہم اپنے سارے اعمال, ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں, اینڈ ود ان لٹرلی 7 days, 1 week بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, ہم اپنے سارے اعمال کی جو ہم نے عمارت بنائی ہوتی ہے نا, وی کک اٹ, ہم ایک پاؤں سے اس کو مارتے ہیں, اینڈ اٹس اوور, وی ڈسٹروائے آور اعمال. ہم نے غیبت کر دی, ہم نے جھوٹ بول دیا, نظر خراب کر لی, فوراً اعمال خراب ہو گئے, کسی سے بد اخلاقی کر لی, کسی سے بد کلامی کر لی, کسی کو دکھ دے دیا. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا رمضان میں, کہ آپ چپ ہو جانا, کسی کو کہنا میں روزے سے ہوں, میں کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا. تو کیا یہ ہم نے سارا سال پریکٹس نہیں کرنا؟ کیا یہ چپ رہنے کی جو پریکٹس تھی رمضان میں, یہ اسی لیے تھی. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں, they used to practice this. کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے رمضان کے مہینے, بالکل ضرورت کے تحت. ان کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہ تب ہوگا, this is how we will keep the momentum. اب میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کچھ اسٹیپس بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے, یہ تو وہ باتیں ہوں گی نا کہ جس سے ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کہ ہم لوگ کیوں گرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے صرف اپنا فری ٹائم بتا دیں کہ آپ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں, میں آپ کو ایزیلی کوئی بھی بتا دے گا کہ آپ کی اس وقت حالت کیا ہے. اگر فری ٹائم میں فوراً جب آپ فری ہوتے ہیں اور آپ فوراً لغویات میں لگتے ہیں, فوراً ایسے اعمال میں لگتے ہیں کہ جو گناہ ہیں, سیزنز لگا لیے, ڈرامے لگا لیے, موویز لگا لی, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اسٹل ناٹ سیریس اباؤٹ لائف. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں کیا آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک والی صورت میں کیا آتا ہے, جب آپ فری ہو جائیں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, آپ جب فری ہو جائیں تو پھر, یعنی اچھا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جب آپ فری ہو جائیں. جسٹ امیجن رسول اللہ کا باقی کام کیا تھا, اٹ واز دا ورک آف دین. سارا دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فری ہو جائیں تو ذرا ہماری عبادت میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, آپ ذرا ہماری عبادت میں لگ جائیں. جسٹ امیجن کہ آج ہم لوگ اپنے فری ٹائم کے ساتھ کیا کرتے ہیں. صحابہ کا فری ٹائم واز قرآن, صحابہ کا فری ٹائم واز نوافل, صحابہ کا فری ٹائم واز تفسیر.
اسی لیے ساری چیزیں رکھی گئی. اور پھر یہ کہ کوئی حلال انٹرٹینمنٹ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ جہاں آپ ود ان باؤنڈریز رہتے ہو. لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح کہ کہیں آپ گناہوں میں تو نہیں پڑے ہوئے, آپ کا فری ٹائم گناہ میں تو نہیں لگتا. ہاؤ کین یو سے کہ آپ نے 3 hours کی جو ہے مووی دیکھی ہے, سیزنز آپ پوری پوری رات دیکھ رہے ہو, اس میں آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا, اس میں آپ سے نظر کی حفاظت نہیں ہوئی, کسی کی کہاں تربیت آپ سیکھ سکتے ہیں وہاں پہ؟ ان چیزوں سے سیکھنا کہ ہم لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے. تو اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کریں, ہم اپنے فری ٹائم کو بہتر بنائیں. قرآن, کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لی, کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ لی, کو اپنے اوپر نظر ڈالی کہ میرے کون کون سے عیب ایسے ہیں کہ جو میں ٹھیک کرنا. اینڈ وی آر نیڈی آف اللہ آؤٹ سائڈ رمضان, بالکل ایسے ہی جیسے وی ور نیڈی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سائڈ رمضان. وی ڈڈ ناٹ ورشپ رمضان, ہم لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ورشپ کی تھی. لیکن لوگوں کے آپ جب رمضان گزرتا ہے, اینڈ when you see, when you contemplate, when you put اپنی باطنی نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ایسا لگتا تھا جیسے رمضان کی ورشپ کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ قدر ہی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا تھا. اس سے تو پھر بہتر وہ لوگ تھے جو مر گئے, ان کے پاس تو رمضان ہی نہیں آیا. How can we be like them? We have to improve. We have to show the improvement. Whether میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے کوئی صرف یہ آ کے کہتا ہے نا کہ میری زندگی میں صرف 2% امپروومنٹ آئی ہے, I'll be happy. میں کہوں گا ویری گڈ, آپ کا رمضان کامیاب گزرا. بیکاز کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لعلکم تتقون, تقوی از getting better every day, getting better every month, getting better every year, till the time حتی یاتی عقل یقین, یعنی اس وقت تک جب تک آپ کا آخری ٹائم آ جائے, جب تک آپ کا بالکل the time you see your Lord, the time you see death, the time the barzakh is opened in front of your eyes, the time the malakul maut comes and takes out your soul. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایوری ایئر امپروو کرنا ہے. یو کیپ آن امپروونگ. تو ہم لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کے ساتھ؟ تو کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ جس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, وہ جیسے ہیں کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں شکر کرنا ہے کہ اللہ تھینک یو سو مچ. ہم سارے دل سے آج شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں رمضان دیا. اس کا دوبارہ سے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ the reminders benefit the believers. پھر یہ کہ استغفار کریں. obviously we did not perform well. اگر ہم اپنی رمضان کی طرف دیکھیں تو ہم بہت کچھ اور بھی کر سکتے تھے. ہم قرآن زیادہ پڑھ سکتے تھے, ہم نماز زیادہ کر سکتے تھے, ہم اور اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے تھے, ہم اور اچھا صدقہ کر سکتے تھے, ہم اور اچھی ورشپ کر سکتے تھے, ہم اور اچھا خشوع لا سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 2 چیزیں کرنی ہیں, شکر اور استغفار, کہ یا اللہ ہم نے اچھا پرفارمنس نہیں دی, ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم زیادہ اچھی پرفارمنس دیں گے. اور پھر شوال کا مہینے کی جو سب سے بڑی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو, اب دیکھیں 6 روزوں کے بارے میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 6 روزے رکھے گا رمضان میں, شوال کے مہینے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزے کی ثواب دیں گے. وہ ایسے جیسے اس نے پورا زمانہ روزے رکھا. Have you ever wondered why? Why 6? Why this figure? کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا, اللہ تعالیٰ 10 کر سکتے تھے, 20 کر سکتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیو کہ میرے بندے وہ والی چیز اس ہائیسٹ لیولز کو مینٹین نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فوراً رمضان کے بعد 6 رکھ لو, کنسسٹنٹلی 6 رکھ لو. اللہ تعالیٰ نے بلکہ علماء تو کہتے ہیں اس کو پورے مہینے میں سپریڈ کرتے ہیں, تاکہ آپ کا پورا مہینہ ایسے جو ہے ہر کچھ دن بعد روزہ آ رہا ہو, منڈے تھرسڈے ہو جائے, تاکہ آپ کا ہر کچھ دن بعد روزہ آ رہا ہو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فوراً 6 رکھ لیتے ہیں. تو جب آپ یہ 6 روزے رکھیں گے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹوٹل 20% ہے آف رمضان فاسٹ. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ کہیں تو آئے گا, اس کو جو بہت اوپر وہ گیا تھا, اگر وہ ڈائیو بھی کرتا ہے, ڈپ بھی آتا ہے اس کے اعمال میں, اگر اس کے اعمال میں ڈپ بھی آتا ہے تو بھی وہ 6 روزوں پہ آ کے گرے گا. اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض نہیں کیے. یہ کن کے لیے ہوگا؟ یہ ان کے لیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو وانٹ کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو ڈیزائر کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, جو ایک سعادت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو ایک مبارک زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو اپنی زندگی کی ایک قیمت لگا کے مرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ کہ جب وہ مریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ان کے بیک پہ ٹیپ کرے کہ گڈ جاب, شاباش میرے بندے, تم نے کچھ نہ کچھ تم کر کے آئے. اللہ تعالیٰ, اچھا عام لوگ اس کو شاید ہیڈلیسلی گزار لیں گے, غفلت میں گزار لیں گے, لایانیت. کیوں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دس از وائی لایانیت اینڈ غفلت از ویری ڈینجرس, بیکاز کبھی بھی غافل بندہ
یا لغو میں پڑھا ہوا بندہ جو بالکل بیسکس یعنی بس مشکل سے جا کے فرض پڑھ کے آ جائے گا, وہ کبھی بھی لور آف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بن سکتا. اس کے اندر وہ فائر نہیں پیدا ہوئی. اینڈ ان ریمائنڈر سے, ان سرکل سے یہ فائر پیدا ہوتی ہے اندر انسان کے. پھر دین یو اسٹارٹ ٹو بلڈ کہ یس وی کین ڈو اٹ. تو آپ دیکھیں کہ یہ 20% تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ہم رمضان کا کچھ نہ کچھ ٹچ رکھیں. اچھا اس سے تھوڑا سا ریورس چلے جائیں, شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریپریشن دیکھیں, دیٹ واز ایون مور دین شعبان. اس سے کیا پتہ لگا کہ یعنی ان پریپریشن آف رمضان the preparation should be greater than شعبان, کیونکہ اس وقت تو رمضان آیا نہیں ہے, رمضان اب آ گیا. اب ان اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اتنے مجاہدے, اتنی اسٹرگل کے بعد جب یہ میرے بندے تھی, ایون the گوراز, the disbelievers, they are fascinated, وہ they are in awe of us, the entire مسلم امہ, کہ 2 بلین مسلم جو ہیں وہ ایک شوال کے رمضان کے چاند پہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین حق کی شان ہے, یہ دین حق کا سچا ہونے کی ساری دلیلیں ہیں کہ کیسے پوری روئے زمین جو ہے وہ روزے رکھنے لگ جاتی ہے, چاہے کوئی اٹلانٹکا میں بیٹھا ہو, چاہے کوئی سائبیریا میں ہو, چاہے کوئی فن لینڈ میں ہو, چاہے کوئی سعودیہ میں ہو, چاہے کوئی پاکستان انڈیا میں ہو, چاہے کوئی آسٹریلیا میں ہو, چاہے کوئی امریکہ میں ہو, جہاں پہ بھی ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا اینڈ سبحان اللہ اس نے روزے رکھنا شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نوز کہ جب میں ان کو ایک مجاہدے سے گزاروں گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا یہ تھوڑے سے ایز آؤٹ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن کوئی بات نہیں, تم لوگوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے, کیپ 6 فاسٹ, تاکہ تم لوگوں کے اندر رمضان کا نور باقی رہے. اچھا یہ 6 روزے اللہ تعالیٰ نے پورا سال نہیں کہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ایک اور کام کرو کہ پورا سال پہ تم لوگ ایام 20 کے روزے رکھ لو, فاسٹ دا وائٹ ڈیز, تاکہ تم لوگوں کی یہ ٹچ باقی رہے. 3 ڈیز 13 14 15 کے روزے رکھ لو. لیکن 6 روزے اللہ تعالیٰ نے فوراً رمضان کے بعد رکھے تاکہ میرا بندہ کچھ کنیکٹڈ رہے. اچھا جب آپ روزہ رکھیں گے obviously آپ کو قرآن یاد آئے گا, آپ کو اپنی دعا یاد رہے گی, آپ کو آپ کی تہجد یاد آئے گی, آپ کو آپ کی وہ سارے اذکار یاد آئیں گے جو آپ کو وہ سارا صدقہ یاد آئے گا رمضان کا, آپ فلیش بیک کریں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ایک تو جنہوں نے اسٹارٹ نہیں کیے وہ کوشش کریں کہ نیکسٹ دنوں میں کوشش کر لیں کہ منڈے تھرسڈیز کو کر کے اور پھر شوال کے ختم ہونے سے پہلے یہ 6 روزے کمپلیٹ کر. اس کے بعد یہ کہ باقی جتنی بھی چیزیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے, اس سے ہمیں ایک بڑا کلیئر کٹ لیسن ملتا ہے, اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم ایزیلی اس 20% کو اپنی تمام ورشپس پہ ملٹیپلائی کر دیں. اب اگر آپ ایک قرآن مجید کا سپارہ پڑھ رہے تھے, میں آپ سے پرومس کرتا ہوں الا ماشاء اللہ آؤٹ آف 1000 ایک بندہ ہوگا جو کہے گا کہ اگر میں رمضان میں ایک پارہ تلاوت کر رہا تھا, میں ابھی بھی ایک پارہ تلاوت کر رہا ہوں. یہ امپاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈپ آنا تھا, ڈائیو آنی تھی. وہ شاید ہاف پارے پہ آ کے لینڈ کرے گا, وہ شاید ایک رکوع پہ آ کے ایک کوارٹر پہ آ کے لینڈ کرے گا, یا شاید اس سے بھی کم ایک رکوع پہ آ کے لینڈ کرے گا. جو اس سے زیادہ پارے پڑھا تھا وہ اس سے کم پہ آ کے لینڈ کرے گا. تو ہم لوگ اپنا دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا قرآن کر رہے تھے. لیکن افسوس یہ ہوگا, دکھ یہ ہوگا اس شخص کے لیے کہ جو بالکل کمپلیٹلی اس کو کٹ آف کر دے, بالکل کمپلیٹ ریسیٹیشن آف قرآن کو چھوڑ دے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ استقامت پر چلنے کا نام دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کو بہت ساری چیزیں نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میرے لیے کنسسٹنٹ رہے, کنسسٹنٹلی میری طرف آتا رہے. ففروا الی اللہ, میرے طرف آتا رہے, میں اس کی طرف آتا رہوں, میری طرف چل کے آئے گا, میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت, آپ سوچیں تہجد 365 ڈیز اے ایئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی دور کروں, کون ہے جس کا مسئلہ ہے وہ میں اس کا مسئلہ حل کروں, کون ہے جس کی میں دعا ہے جس کی میں دعا قبول کر لوں. یہ تہجد کے وقت ڈیلی ندا رکھتی ہے. تو جسٹ امیجن اس شخص کے بارے میں کہ جو روز تہجد پڑھتا ہے, اس کی اسپرچویلٹی برقرار نہیں ہوگی. تو میں یہ ریکویسٹ ہے جو میں نے کہا پریکٹیکل کرنے کی چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلے تو فاسٹ تھا کیونکہ رمضان روزے رکھنے کا مہینہ تھا. سیکنڈ قرآن کے ساتھ تعلق. تھرڈ کچھ صدقہ خیرات جاری رکھیں, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کیونکہ ہم سارے زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس کے بعد ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیسے اب کچھ ہے ہی نہیں, اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اس مہینے بھی نکالیں تاکہ آپ کا کنیکشن برقرار رہے رمضان کے مہینے سے. اور پھر 4 یہ کہ آپ وضو میں رہیں. وضو میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڈ کانشیسنس کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانشیسنس آپ کی طرف رہتی ہے, آپ کا دل و دماغ اللہ کی طرف رہتا ہے, کنیکٹڈ رہتا ہے. یو ریمین کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. وضو میں رہے انسان, اور انسان جتنی حد تک امکان اس کی کوشش کرے وہ اس کو کر سکے. پھر یہ کہ 2 چیزیں جو نہیں کرنے کی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے, وہ ہے زبان کی حفاظت, چپ کا روزہ رکھے, کوشش کرے جتنی کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم بے شک وہ منصمت نجات جو
خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جو بولو تو اچھا بولو, ادروائز ریمین سائلنٹ. اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. غیبت ہو رہی ہو روک دیں, وہ محفل چھوڑ دیں. ارادہ کر لیں اب غیبت نہ سننی ہے, نہ کرنے دینی ہے کسی کو. بلنٹلی منع کر دیں, بدتمیزی لگے کہ نہیں میں نے نہیں سننی اس بندے کے بارے میں بری بات. سیکنڈ, اپنی نظر کی حفاظت, اپوزٹ جینڈر کے اوپر نظر کی حفاظت. ود لسٹ آپ اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں. آپ کو پتا ہو کہ نہیں اب یہ ود لسٹ ہے, مجھے اب اس کی طرف نہیں دیکھنا, اپنی نظر کی حفاظت کریں. اور یہ سب سے بڑا راستہ ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں. فونز, ٹیبلٹس, کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اینڈ واٹ ناٹ, موبائل واچز, یہ سب سے بڑا راستہ ہے ہماری گمراہی کا, کہ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا وہ استقامت سے, وہ مزہ بھی نہیں. آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا, ایمان کا مزہ نہیں چکھنا. the answer is in the حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا, جو لور یور گیز پر, لور آور گیزز پر چلے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھائیں گے. ہی ول ٹیسٹ ایمان, اس کو مزہ آئے گا نماز کا, اس کو مزہ آئے گا قرآن کا. اور لاسٹ بات, بالکل لاسٹ بات, واز دعا. ہمارا دعاؤں کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے رمضان کے بعد, اوبیسلی اس میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اس کو بھی 20% رکھیں اپنی لائف میں, کہ ہم کچھ نہ کچھ دعا سارا دن ہو, کچھ نہ کوئی آوزاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا. ایک شیخ کہتے تھے کہ آپ مجھے اپنی دعا بتا دو, آپ جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, میں بتا دوں گا آپ کے ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے. ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں. ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے نماز کا خشوع مانگا ہے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور روئیں؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ ہمیں سعادت والی زندگی دے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ ایسی زندگی دے کہ اخلاص ہو, ہم شرک نہ کریں, ہمارے اندر خفی شرک نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ ہے, ہماری عربی بہتر ہو جائے. یہ رب زدنی علما, یا اللہ ہمارا علم بڑھا دے, یا اللہ قیامت کی سختیوں سے بچا دے. آخرت کی اتنی دیر پلینٹی آف دعاز, یہ دعاؤں کا معمول ہماری زندگی میں رہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ العزیز ایزیلی اپنا یہ سارا معاملات چلا سکیں گے. اور دس از ہاؤ اٹ از کہ ایوری رمضان ول امپروو یو ٹل دا ٹائم یو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹل دا ٹائم یو میٹ یور ڈیتھ اینڈ اٹس اوور. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ جو کہا سنا معاف فرما, یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ باتیں نہ رہ جائیں, یا اللہ یہ نصیحت ہے, یا اللہ سب سے پہلے مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما, جو لوگ آئے جو سننے آئے, یا اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھا. یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع سے بھر دے, ہماری نمازوں میں ذکر ہو, سورہ فاتحہ سے لے کے سلام پھیرنے تک. یا اللہ ہماری نماز ذکر والی نماز ہو, تیری یاد والی نماز ہو. اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تیری یاد آئے. اے کریم پروردگار, جو بھی اعمال ہوں, یا اللہ ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی, یا اللہ ہمیں تو دعائیں سکھا دے. یا اللہ ہمیں توفیقات عطا فرما دے. اے کریم پر بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے, جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے کریم پروردگار, امت جہاں پہ بھی ہمارا کئی امتی, ہمارا کئی بھائی بہن پریشان ہے, اس کی پریشانی دور فرما دے. اے کریم پروردگار, ہماری ساری پریشانیوں کو سمیٹ کے آخرت کی پریشانی بنا دے. یا اللہ ہماری زندگی کے تمام غموں کو بس ایک غم بنا دے, وہ آخرت کا غم ہو. یا اللہ وہ لوگوں کو کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا غم ہو, خیر و عافیت, خیر و بھلائی پھیلانے کا غم ہو. اے کریم پروردگار, سعادت والی زندگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرما. یا اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ان کی اتباع. یا اللہ ہماری ساری زندگی ان کی سنتوں سے سجی ہوئی ہو, صبح سے لے کر رات تک ہماری زندگی سنت سے سجی ہوئی ہو. یا اللہ جب موت آئے, یا اللہ تو تب بھی ہم سنت سے سجے ہوئے ہوں. یا اللہ یا کریم, جس نے جو دعاؤں کا کہا, جس کی جو جائز حاجت ہے اپنی پوری فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ وہ پوائنٹس بتا دیے جائیں کہ جو کرنے کے ہیں. اس میں نے سب سے پہلے تو کہا تھا کچھ دو کیفیات تھیں, ایک تو شکر اور استغفار تھا. پھر اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا رمضان سے, کہ رمضان شوال کے روزے, کہ ہمارا روزوں کا کنیکشن برقرار ہے. پھر ہم نے سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہو, ہم قرآن کو نہ چھوڑ دیں, بالکل آؤٹ رائٹلی بائیکاٹ نہ کر دیں, کچھ نہ کچھ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رہے. پھر تھرڈ ہم نے کہا تھا ہم کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں اور دعاؤں کا اہتمام ہو. اور ایک اور بھی تو پوائنٹ ہے, وضو میں رہنا, اور دو چیزیں جو نہیں کرنے کی تھیں وہ زبان کی حفاظت تھی اور نظر کی حفاظت. تو یہ تقریباً 6-7 پوائنٹس بنتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.